بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اندرونی قوت بڑھانے کے لیے جو مراحل زندگی میں طے کرنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث کریں گے اور بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو خود سے پوچھیں یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ وہی اسباب ڈھونڈیں، وہی ریزنز ڈھونڈیں اور ان اسباب کے بارے میں ان لوگوں سے ملیں یا بات کریں یا ان سے وہ معلوم کریں کہ انہوں نے جو کام شروع کیے تھے وہ کس طرح سے وہاں تک پہنچے اور انہوں نے کون سے مراحل طے کیے تھے۔ جب ہم خود سے پوچھتے ہیں کسی کام کے لیے کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہی اس کا جواب مل جاتا ہے اور ہمیں راہ مل جاتی ہے، اور راہ بھی ایسی مل جاتی ہے جو ہمیں منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو پہلے اسٹیپ میں ہی گھبرا کے پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اور اداس ہونے کے بعد ان کو کوئی بھی منزل نہیں ملتی۔ ایک کام شروع کرنے کے بعد وہ آدھا چھوڑ کے پھر نیا کام وہ شروع کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی زندگی ایک کے بعد ایک اس طرح سے کٹتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے، اور ان کو کبھی بھی منزل نہیں ملتی۔ اس کیوں کا جواب ڈھونڈیں۔ اس کے بعد جب آپ کیوں کا جواب ڈھونڈیں گے تو انر اسٹرینتھ کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے خود کو اہمیت دیں، یعنی اپنے آپ کو پریارٹی دیں۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، وہ ڈٹ کے کریں اور اپنے لباس میں تبدیلی لائیں، اپنے کھانے پینے کے انداز میں تبدیلی لائیں، مطلب خود کو اہمیت دیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں، معصوم طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ اکثر اوروں سے انکار نہیں کر پاتے کسی بھی بات کے لیے۔ اس کے لیے وہ بہت ہی بار اپنی سزا بھگتتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور ان کو اذیت سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اہمیت دیں اور خود کو امپورٹنس دیں۔ اس کے بعد ہی آپ میں انر اسٹرینتھ آ جائے گی، کیونکہ انر اسٹرینتھ اتنی لازم ہے کسی قوت کے لیے یا ارادے کے لیے یا کسی فیصلے کے لیے کہ آپ زندگی خود تو آسان بنائیں گے، لیکن آپ کے آس پاس جو لوگ ہوں گے ان کی زندگی بھی مکمل طور پہ آسان ہو جائے گی۔ ذہنی قوت بڑھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ہم کہتے ہیں سوچنا، سوچ و وچار کرنا، اندازہ لگانا یا بکس پڑھنا۔ جب ہم بکس پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نئی چیز معلوم ہو جاتی ہے، ہم نئی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنا علم معلوم کرتے ہیں، یا جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں جو نئے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہوتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب کبھی بھی آپ کو فری وقت ملے یا کوئی وقت نکال کے ایک کتاب ضرور پڑھیں، کوئی بھی کتاب ہو، ناول ہو، پوئٹری ہو، یا جو بھی آپ کی پسندیدہ بک ہو، وہ لازمی طور پہ خریدیں اور اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیسائیڈ کو اس طرح سے کمٹمنٹ کریں اس ڈیسیشن پہ کہ کوئی بھی چیز آپ کو کبھی بھی روک نہ سکے یا کبھی بھی مایوسی آپ کو اس سے دور نہ ہٹا سکے۔ یعنی ڈیسیشن ایک بار لیں اور ڈیسیشن لینے کے بعد اس ڈیسیشن پہ ہمیشہ قائم رہیں۔ اپنے فیصلہ کرتے وقت جو انسان کے اندر خوف ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اس خوف کو ختم کریں، کیونکہ خوف حوصلے کو کھا جاتا ہے۔ خوف انسان کی جو قوت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اتنی وہ اس کی مینٹل اپروچ کو کم کر دیتا ہے کہ انسان دوبارہ فیصلے کرنے کی قوت کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو ہر ایک چیز کو اپنے سامنے رکھیں، آبزرو کریں، اور اس کے بعد ہی ڈیسیشن لیں۔ سب سے آخر میں جو انر قوت کو بڑھاتی ہے یا انر اسٹرینتھ کو بڑھاتی ہے وہ چیزیں خود کے دوست بن جائیں۔ یعنی اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو خود کو معاف کریں، خود کے ساتھ ٹائم بتائیں، کبھی ایکسرسائز، کبھی بکس پڑھنا، کبھی خود کے لیے وقت نکالیں گے تو آپ میں انر اسٹرینتھ بھی آ جائے گی اور زندگی کے مسائل بھی آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ خود کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ اوروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔